خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. الحمد لله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله المنتهى ومن اعتصم بالله النجا. والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين مصابيح الدجى ورحمة الله وبركاته على من اتبع الهدى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین. طلاب عزیز، احکام کے میدان میں ہم آج کل وضو کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ہم نے وضو کے بارے میں بہت چیزیں پڑھ لیں. ہم نے طریقہ پڑھ لیا، احتیاط پڑھ لیا اور شرائط پڑھ لیے. اب آپ آ جاتے ہیں شک پر. وضو کے بارے میں شک. جب آپ کو شک ہو جائے میں نے وضو کیا یا نہیں کیا، وضو کیا یا نہیں کیا. وضو عام طور پر کس لیے کیا جاتا ہے؟ نماز کے لیے. اس لیے نماز کی ریفرنس کے طور پر ہی یہ شک ان کی بحث ہم مکمل کریں گے. یعنی شک 3 صورتیں ہیں: نماز سے پہلے، نماز کے دوران اور نماز کے بعد. یہی 3 صورتیں ہیں: پہلے، دوران اور بعد. نماز سے پہلے، نماز کے دوران اور نماز کے بعد. یہ 3 صورتیں. 3 صورتوں میں آپ ذہن میں بٹھا لیں گے تو یاد رہے گا. ہمیشہ جو بھی انفارمیشن آپ کو یاد رکھنی ہو اس کو منظم کرنا چاہیے. ڈائیگرامیٹکلی زیادہ بہتر ہوتا ہے. تو منظم چیز جو ہے، ذہن ہر چیز کو، اگر آپ نظم نہیں دیں گے ذہن اعداد و شمار کو منظم کرے گا، کیونکہ ذہن منظم چیزوں کو یاد رکھتا ہے. غیر منظم میں کنفیوز ہو جاتا ہے، وہ یاد نہیں رہتی. لہذا ہر چیز نظم کے تحت پڑھنی چاہیے اور یاد بھی رکھنی چاہیے. کیونکہ اگر آپ نہیں کریں گے ذہن جہاں کہیں ممکن ہو وہ خود ہی نظم اس پہ تھوپ لے گا یا نظم پیدا کرے گا. اور چونکہ آپ نے وہ نہیں دیا تھا، وہ ذہن نے خود تیار کیا، تو آپ کے ساتھ رابطہ ایک طرح سے کٹ جاتا ہے. اس لیے نظم میں چیزیں پڑھنی چاہیے، یاد کرنی چاہیے وغیرہ وغیرہ. پہلے، دوران یعنی بیچ میں، اور آخر پر. جب پہلے، نماز سے پہلے شک ہو. شک کیا ہے؟ اس کی 3 صورتیں. پہلے کی 3 صورتیں. شک 3 صورتوں، 3 طریقوں میں، 3 حالتوں میں، 3 حیثیتوں سے پیدا ہو سکتا ہے. نمبر 1 حالت ہے کیا یا نہیں. آپ کو شک پیدا ہوا وضو میں نے کیا یا نہیں. ابھی نماز نہیں پڑھی، آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، لیکن شک ہوا میں نے وضو کیا یا نہیں کیا. ایسے میں کیا کرنا ہوگا؟ وضو ہے، یہ حکم اس کا یہ ہے
کہ وضو کرے. پہلا شک، کیا میں نے وضو کیا یا نہیں کیا؟ کب مجھے شک ہوا؟ نماز پڑھنے سے پہلے، قبل از نماز، قبل الصلاۃ. تو جب قبل الصلاۃ مجھے شک ہو گیا تو اس کا حکم شریعت نے رکھا ہے کہ وہ آپ نے وضو کیا ہو یا نہ کیا ہو، وضو کیجئے، کیونکہ بھی آپ نے نماز نہیں پڑھی تو یقین پیدا ہوگا کہ میں نے وضو کیا اور نماز آپ کی صحیح ہوگی. یہ پہلا اس کا یہ ہے، اس کی شق ہے. دوسرا یہ ہے، یہ پہلے کا پہلا. دوسرا یہ ہے کہ وضو کیا لیکن باطل تو نہیں ہوا. وضو کیا ہے، جب کیا ہے، کیا مطلب وضو کیا ہے لیکن شک ہوا کس چیز میں؟ باطل تو نہیں ہوا، یعنی میرا وضو ٹوٹا تو نہیں، باطل تو نہیں ہوا، یہ شک ہے. میں نے وضو کیا تھا، باطل ہوا کہ نہیں ہوا، شک ہے، تو اس کا حکم ہے کہ آپ کا وضو باقی ہے. پہلے میں یہ ہے کہ وضو کرے، نہ ہونے پر اعتماد رکھے، آپ نہ ہونے پر بھی نہ رکھیں. لیکن دوسرے میں آپ بنا رکھیں کہ آپ کا وضو برقرار ہے. آپ نے چونکہ وضو کیا تھا، اب شک پیدا ہوا. آپ کو معلوم ہے، ایک مشہور قاعدہ ہے کہ شک کا اعتبار نہیں ہوتا. اس لیے جب شک ہے کہ باطل ہوا یا نہیں، یہ یقین ہے کہ کیا تھا، یقین ہے کیا تھا، لیکن اس کے بعد شک ہے کہ باطل ہوا یا نہیں ہوا، کہیں باطل تو نہیں ہوا، تو حکم ہے کہ باقی ہے. باقی یعنی شک کا کوئی اعتبار نہیں. ہاں، ایک صورت ہے، اور وہ صورت اس میں یہ ہے کہ اگر آپ نے پیشاب پھیرنے کے بعد استبراء نہیں کیا تھا، یہاں اب دوسرا مسئلہ آ گیا استبراء کے بارے میں، اور وہ یہ ہے، اگر آپ کو پتہ ہے اور عادت بھی ہے ہر دفعہ استنجا سے پہلے استبراء کرتے ہیں تو کوئی پرابلم نہیں، یہی حکم ہے. لیکن اگر آپ کی عادت نہیں ہے تو آپ کو پتہ نہیں استبراء کیا تھا یا نہیں کیا تھا، اور پھر کوئی تری ظاہر ہو جائے، تری آپ کی ظاہر ہو جائے اور آپ شک کریں گے یہ تری پیشاب کی تو نہیں یا منی کی تو نہیں، اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا. بات تو سمجھا جائے گا، اس صورت میں وضو باقی نہیں ہے. یہ ایکسیپشن ہے، استبراء کنڈیشن ہے. استبراء جب آپ نے کیا ہوگا، بعد میں تری جو ظاہر ہو جائے گی، خارج ہو جائے گی، وہ پاک ہے. لیکن اگر آپ نے استبراء نہیں کیا تھا، تری خارج ہو جائے گی، وہ پیشاب بھی تصور کیا جا سکتا ہے اور منی بھی تصور کیا جا سکتا ہے، اس لیے وہ والا وضو ٹوٹ جاتا ہے. اگر استبراء کیا ہو تو پھر تری نکل بھی جائے لیکن وضو باطل نہیں ہوتا. سمجھ گئے؟ ساتھ میں یاد بھی رکھتے ہیں یا نہیں؟ اور تیسری صورت یہ ہے کہ آپ نے وضو بھی کیا، یہ یقین ہے، وضو بھی کیا اور اس کے ساتھ اور حدث بھی سرزد ہوا. حدث کا مطلب ہے پیشاب بھی، حدث بھی سرزد ہوا. دو چیزیں آپ کی ذہن میں، ایک یہ کہ میں نے وضو کیا، دوسرا یہ کہ پیشاب کیا تھا. اب یاد نہیں پہلے وضو کیا تھا یا پہلے پیشاب کیا تھا. کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہو گیا نا. اگر پہلے پیشاب کیا تھا وضو ٹھیک ہے، لیکن اگر وضو پہلے کیا تھا تو پیشاب سے تو ٹوٹ گیا. اب کیا تصور کریں، یہ مسئلہ ہے. آپ سمجھ گئے؟ تو دماغ آپ کا چکرا جائے گا، اب کیا کروں میں. اب یہاں صورت ہے، اگر اثناء نماز میں یہ شک، اگر اثناء نماز میں ہوا یہ شک، یہ تیسرا والا شک، اگر نماز کے اثناء میں شک ہوا تو آپ کیا کریں گے؟ تو نماز توڑے
اور وضو کرے، وضو کرے. نماز کو توڑنا ہے، نماز کے دوران شک ہوا. اب یہ مسئلہ ہے مخمصے والا، ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں، تو حکم کیا ہے؟ حکم ہے یہ کہ آپ اپنے کو آپ کو پاک نہ سمجھیں. آپ سمجھیں کہ پیشاب حدث بعد میں ہوا ہے، لہذا نماز کو توڑ دیجئے. کہ اگر آپ کا وضو نہ ہو، 50-50 چانس سے وضو نہ ہو تو نماز کی توہین ہو جائے گی. نماز بغیر طہارت کی بالکل نہیں پڑھی جا سکتی، اس لیے نماز توڑ کے وضو کریں. لیکن اگر نماز کے بعد شک ہوا، اگر یہ اس کے دو ہیں، اگر نماز کے بعد شک ہوا تو دیکھیے نماز کے بعد ہوا شک، نماز کے دوران شک نہیں تھا. شک اب ہوا نماز کے بعد، تو حکم کس پہ لگے گا؟ نماز کے بعد والا لگے گا نا. پہلا والا صحیح ہے تو لہذا نماز صحیح ہے، تو نماز صحیح ہے. پہلے میں توڑ دے اور نماز وضو کر کے نماز پڑھے، اور بعد میں شک ہوا تو نماز صحیح ہے. اگلی والی نماز کے لیے وضو کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ نماز سے پہلے والے شک کے تینوں شقیں اور تین کی دو یعنی 4 شقیں کل ختم ہو گئیں. کیا آپ نے یاد رکھا اچھی طرح؟ اچھا آگے چلیں. آگے ہے نماز کے دوران. نماز کے دوران یہ ہے کہ اگر نماز کے دوران شک ہوا، ایک ہی شق ہے، دوران نماز شک ہوا، نماز کے دوران شک ہوا. شک کیا ہوا کہ وضو کیا ہے یا نہیں کیا. نماز کے دوران جب شک ہو جائے تو یہ والا حکم لگے گا، اثناء نماز والا جو یہاں ہے. اثناء نماز میں شک، تو یہی لاگو ہوگا کہ نماز کو توڑے، نماز کو توڑ کر وضو کرے اور نماز پڑھے. ٹھیک ہے. نماز باطل ہے. کیوں توڑنا ہے؟ کیونکہ شک نماز کے دوران ہو جائے تو نماز باطل ہو جائے گی. جیسے یہاں ہو گیا تو نماز توڑ دے، یعنی باطل ہے. نماز باطل، وضو کرے، کیونکہ جو نماز آپ پڑھ رہے تھے وہ باطل ہے. کلیئر؟ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ برہان آپ سمجھ رہے ہیں؟ یاد بھی رکھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یاد رکھ رہے ہیں. اچھا اب تیسرا ہے بعد نماز. بعد نماز کے بھی 3 شقیں ہیں. بعد نماز کی بھی 3 شقیں ہیں. 1 2 اور 3. 1 2 اور 3. پہلی چیز یہ ہے وضو کیا یا نہیں. وضو کیا یا نہیں. وضو کیا یا نہیں، لیکن نماز پڑھ چکے ہیں. یہاں نماز سے پہلے ہے، یہاں حکم الگ ہے. یہاں ہم نماز پڑھ چکے ہیں تو لہذا کیا ہے یا نہیں ہے تو نماز صحیح ہے. نماز صحیح ہے. لیکن اس کے بعد جب نمازیں پڑھے، جیسے ظہر آپ نے پڑھی، ظہر نماز پڑھ کے بعد میں شک ہوا میں نے وضو کیا تھا یا نہیں، تو نماز ظہر صحیح ہے. لیکن عصر کے لیے، بعد والی نمازوں کے لیے وضو کرے. کلیئر ہے؟ بہت آسان ہے. نماز کے دوران شک ہوا، نماز کے بعد میں، دوران نہیں.
نماز کے بعد والی بات ہو رہی. نماز کے بعد شک ہو گیا, نماز تو پڑھ چکی, جو کام ہو گیا سو ہو گیا. یہ گاؤت تو لہذا جو ہو چکا وہ صحیح, کیونکہ ہم نے کھاتے میں ڈال دیا, بھیجا ہم نے پوسٹ آفس والے واپس تو نہیں دیں گے نا. پوسٹ آفس والوں نے فائل تو لے لی, وہ گئی اوپر والے کے پاس, لہٰذا آپ کی نماز صحیح ہے. لیکن اس کے بعد والی جو نمازیں ہیں, چاہے اسی وقت دوسری, مغرب کے بعد عشاء, مغرب کے بعد آپ کو شک ہو گیا, مغرب صحیح, عشاء کے لیے وضو, عشاء اب اس پر نہیں چلے گا. سُہ غفور الرحیم, کیا پتہ چھے کوتاہ چھُ لطیف رب جلیل, مول موج چھُنہٕ تیُتھ آسان, مہربان. تو یہ ہے نمبر 1. اور نمبر 2, یہ یقین ہے کہ وضو کیا ہے, شک نہیں ہے وضو میں, لیکن یہ شک ہے کہ جیسے یہ والا ہے, یہاں دوسرا والا, وضو کیا ہے, نماز بھی پڑھی ہے, لیکن اب شک ہو رہا ہے کیا باطل تو نہیں ہوا, یا یہ کہ نماز سے پہلے باطل ہوا یا بعد میں باطل ہوا. میرا وضو باطل ہو گیا, لیکن نماز سے پہلے یا نماز کے بعد. یہاں تو شک تھا کہ کیا ہے وضو یا نہیں, یہاں یہ ہے کہ وضو کیا ہے, یہ یقین ہے, لیکن باطل ہوا, لیکن نماز سے پہلے ہوا یا نماز کے بعد ہوا. تو حکم یہی ہے, حکم یہ ہے کہ جو نماز پڑھ چکا پہلے یہ لکھیں کیا نماز سے پہلے یا بعد میں باطل ہوا. باطل ہوا یہ پتہ ہے, لیکن یہ پتہ نہیں نماز کے بعد ہوا باطل یا پہلے. تو جو نماز پڑھ چکا وہ صحیح. وہ صحیح ہے, جو نماز پڑھ چکا وہ صحیح ہے. وہی والا قاعدہ جو پیچھے چل رہا ہے. یہ ہو گیا دوسرا. اب تیسرا یہ ہے کہ معلوم ہے کہ یہ وضو کیا, جیسے اوپر ہے وضو کیا, شک نہیں وضو میں, لیکن ایک چیز میں شک ہے کہ حدث بھی سرزد ہوا تھا, نہیں معلوم دو میں سے کون سا کام پہلے ہوا, حدث سرزد ہوا یا حدث سرزد ہوا یا پہلے معلوم نہیں ہے. دو چیزیں ہیں, ایک حدث سرزد ہوا, ایک وضو کیا, دو کام. یہ پتہ نہیں کہ حدث پہلے تھا یا وضو پہلے تھا. اگر پہلے حدث تھا کوئی پرابلم نہیں, وضو تو کیا بعد میں, لیکن اگر بعد میں پہلے وضو کیا تھا, بعد میں سرزد ہوا حدث, پیشاب کیا, کچھ اور ہو گیا, تو تب کیا بنے گا؟ تو اس صورت میں یہ معلوم نہیں ہے, تو وضو کر کے نماز کا پہلے یہ ہے کہ وضو بھی کیا, یہ کیا ہے, اور حدث بھی سرزد ہوا. یہ پرابلم ہے, وضو بھی کیا, حدث بھی سرزد ہوا. اگر نماز کے بعد اگر یہ صورت آپ کے ذہن میں نماز کے بعد پیش آئی, تو یہ والا قانون کہ نماز صحیح ہے, نماز صحیح ہے, لیکن اکثر مراجع نے کہا ہے کہ احتیاطاً نماز کا اعادہ کرے, نماز کا اعادہ کرے. یہ کون سی احتیاط ہے؟
واجب یا مستحب؟ کچھ کہتے ہیں مستحب، کچھ کہتے ہیں واجب. میں کیا مانوں؟ یہ بتائے میں کیا مانوں، واجب مانوں یا مستحب؟ سوال میں کہہ رہا ہوں، مسئلہ یہ ہے کہ وضو کیا یا حدث سرد ہوا نہیں پتہ. تو علماء کہتے ہیں اگر نماز کے بعد نماز پڑھ کے یہ پیش آئے یہ مسئلہ، وضو کیا تھا اور حدث بھی سرد ہوا، کون سا پہلے ہوا تھا، اس صورت میں کیا کروں؟ تو حکم ہے کہ نماز صحیح ہے، یعنی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں. لیکن اکثر مراجع کہتے ہیں کہ احتیاطاً نماز کا اعادہ کرے. یہ والا احتیاط مستحب ہے یا واجب ہے؟ کیسے مستحب ہے؟ بتاؤ وجہ بتاؤ کیوں مستحب ہے. شاباش شاباش، تھوڑا سا غور کرو، ایک دم سے آئے گا کیونکہ یہ پڑھ لیا. ہاں نہیں، آپ نے کیوں کہا مستحب ہے؟ کیونکہ پہلے میں صحیح بولا، پھر وہ احتیاط نماز تو اس سے کیسے آپ نے بتا دیا کہ یہ مستحب ہے، احتیاط مستحب؟ ہاں کیا ہے؟ ہاں جی، کوئی اور؟ ٹھہر سر، چلو جی آپ برہان بتاؤ. اگر یہ چیز گو یہ وضو کے بعد حدث کا سرزد گو پچھی احتیاط، یہ چھ شک، یہ چھ شک گوڑ کورا یا سے یہ وضو کن گوڑ گو حدث سرزد. حکم چھو کہ نماز صحیح ہے مگر احتیاط چھ کہ یہ پرین نوی نماز احتیاطاً. یہ احتیاط چھا واجب کن مستحب؟ مستحب وان سے کت پٲٹھۍ چھُ؟ ژٕ وَنکھ واجب توتہِ پرٛژھے بہٕ کِتھ پٲٹھۍ، ژٕ وَنکھ مستحب توتہِ پرٛژھے بہٕ کِتھ پٲٹھۍ. یہ بات اچھی ہے، جب پہلے فتویٰ ہو اور اس کے بعد احتیاط ہو وہ احتیاط مستحب ہوتی ہے، اور جب فتویٰ معلوم نہ ہو خالی احتیاط ہو وہ احتیاط واجب ہوتی ہے. اور احتیاط واجب میں آپ عالم کے بعد فعل عالم کی طرف رجوع کر سکتے ہیں. احتیاط مستحب میں ایسا نہیں کر سکتے ہیں، آپ کا اختیار ہے، چاہے یہ لے لیں چاہے یہ لے لیں. کلیئر؟ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.